اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ السلام علیکم ناظرین، صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام اقوال معصومین اور ہمارا مستقبل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اقوال معصومین پر ہمارا سفر جاری و ساری ہے، اور آج ہم جس معصوم کے اقوال پر گفتگو کریں گے وہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ نیو جرسی امریکہ سے جناب امداد نقوی صاحب ہیں۔ امداد نقوی صاحب شاعر اہل بیت بھی ہیں اور پروگراموں کے کمپیئر بھی ہیں اور بڑی ہمہ جہت شخصیت ہیں نیو جرسی کی، تو ان سے ہم فیض حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ جناب حیدرآباد صاحب موجود ہیں، سید حیدرآباد صاحب ٹورنٹو سے۔ آپ کو کی تعارف کرانا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پورا ٹورنٹو آپ سے واقف ہے، پھر بھی شعر و ادب کی بڑی اچھی شخصیت ہیں، بہت شاعروں کو بڑے غور سے مطالعہ کرتے ہیں، ہزاروں شعر ان کو زبانی یاد ہیں، اور ٹورنٹو کے تمام پروگرام کی نظامت بھی یہی فرماتے ہیں۔ میرے ساتھ تیسرے مہمان جناب سید مشرف حسین بخاری ہیں۔ یہ جو ہیں بہت عمدہ نوحے اور منقبتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ان کی آواز میں بڑا درد عطا کیا ہے، اور جب یہ پڑھتے ہیں تو پھر محفل جو ہے نا وہ ان میں ہی، ان کی آواز میں، ان کے کلام میں گم ہو جاتی ہے۔ تو جی لیجئے میں اپنا پروگرام شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک اقوال پیش کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، اس قوم کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس قوم کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ سب سے پہلے میں حیدر بھائی کے پاس چلتا ہوں کہ حیدر بھائی آپ کچھ اظہار کریں کہ اس کے معنی و مفہوم پہ آپ کیا مطلب لیتے ہیں، کیا اس کی تشریح ہو سکتی ہے۔ جی حیدر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ذوالفقار بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، اور جو کچھ بھی کلمات آپ نے میرے بارے میں کہے اس نے مجھے اور زیادہ سخت امتحان میں سے دو چار کیا ہے۔ میں قائم ٹی وی کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ میرے لیے سعادت ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ کہے ہوئے اقوال پر اپنے خیالات کا اظہار کروں، میری کیا حیثیت، لیکن بہرحال حسب توفیق میں کچھ عرض ضرور کروں گا۔ اس قوم کو کبھی اللہ کی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ جی دیکھیے، قوم کی بات ہو یا کسی ایک بشر کی بات ہو یا پورے معاشرے کی بات ہو، پیغام یہاں ہمیں مل رہا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کو اپنانا ہے اگر خوشنودی پروردگار کو حاصل کرنا ہے۔ واہ واہ۔ ایک بشر سے اسے یا پورا معاشرہ کرے یا پوری قوم کرے۔ ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی ایک اقوام پر عذاب خدا نازل ہوا۔ ظاہر ہے وہ جو عذاب نازل ہوئے اس کا سبب ان کی بے راہ روی تھی۔ اگر وہی صراط مستقیم پر ہوتے، احکام خداوندی کی اطاعت کرتے، لوگوں کے ساتھ وہ جو ان کا حقوق العباد تھے اسے پورا کرتے، اپنے حقوق اللہ کو بجا لاتے، تو وہ حالات نہ ہوتے جن حالات سے وہ دوچار ہوئے۔ مطلب اس بات کا آپ کی یہ ہوا کہ لوگوں نے خدا کو تو ناراض کیا، مگر اور
मखलूक के साथ अपने ताल्लुकात, अपने रवाबित उन्होंने बना के रखे, मगर खुदा की को जो है वो नाराज कर दिया उन्होंने, मखलूक को प्रेफरेंस दिया। सही फरमाया जी जी जी। यही था कि भाई लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए बेराह रवि अख्तियार की, उन बातों पर अमल नहीं किया जिसे खुदा चाहता था, जी और अपने जी फायदे के लिए, लोगों को खुश करने के लिए वो उस राह से मुस्तकीम से हट गए। जी जी, आपकी बात आ गई। मैं अब इमदाद नकवी साहब की तरफ चलता हूँ। इमदाद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस कॉल पर? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भाई, बेहतरीन कॉल है ये इमाम का, जो मैं समझ सका हूँ। ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे आलिम लोग बैठे होंगे, वो ज़्यादा तशरीह करेंगे। जो मैं समझ सका हूँ, इमाम ने बताया हमें नेकी का रास्ता और बदी का रास्ता, दो चीज़ें हैं। नेकी का रास्ता वो है और अलग है, और बदी का रास्ता अलग है। तो इमाम ने ये कहा कि खुदा के अहकामात, रसूल के अहकामात और आइमा के अहकामात पे चलोगी तो वो नेकी का रास्ता है, और शैतान का रास्ता बदी का रास्ता है। तो इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है ये बात कि हमें समझना चाहिए। हालांकि आजकल के लिहाज से देखा जाए तो बदी का रास्ता में थोड़ी सी मतलब ये कि इंसान अपनी नफ्स की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए नफ्स की अगर ख्वाहिश पे अमल करता है तो वो बदी का रास्ता है, और अगर अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो अमाल बजा लाता है वो फिर वो नेकी का रास्ता है। तो इसमें नेकी और बदी, अच्छाई बुराई, मेरे हिसाब से ये मैसेज मौला हमें देना चाह रहे हैं। जी जी, आपकी बात आ गई। और हमारे आप दोनों हजरात की बात के बाद में मुशर्रफ हुसैनी साहब तक, मुशर्रफ बुखारी साहब की तरफ चलता हूँ। जी मुशर्रफ भाई, आप कैसे लेते हैं इस क्या कहते हैं कॉल को? क्या मफहूम आपके जहन में उभरता है इस कॉल के बारे में? जुल्फ़िकार भाई, आपका कायम टीवी का ममनून मुतशक्किर हूँ कि आपने मुझे इस इबादत में शामिल होने। आपकी आवाज गूंज रही है, आ नहीं रही मुशर्रफ भाई। बिल्कुल मासूमीन है, उसके हवाले से मैं छोटी सी करूँ कि इसमें ये सबसे बड़ा जो मैसेज है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हमारे लिए, वो यकीनन उनकी इनके इरशादात आलिया पर अमल करना है, जी, ताकि उस पर अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को आसानी उसमें पैदा कर सकें, और हमारी इबादत में वो जो है उसमें रियाकारी ना हो। जो हक के रास्ते पे खड़े होने की जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मैसेज है, हम मजालिस में जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, हम अक़वाले मासूमीन सुनते हैं हमेशा, और यकीनन उस पर अमल करने की हमें समझना तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है माशाल्लाह, और उस पर अमल करना ये भी इंतहाई ज़रूरी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मैसेज है हमारे कौम के लिए, हम सब के लिए, मैं समझता हूँ आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, वो हकीकत ये है कि अगर आप आखिरत में फलाह चाहते हैं तो दुनिया में जो चलने के लिए आपको मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। ये इसका बुनियादी मैं समझता हूँ इसमें गुजारिश। जी जी, आपकी बात आ गई, और मैं समझता हूँ कि इन हमारी इस गुफ्तगू का जो एक पहलू हमारे सामने आया वो ये आया कि हम अपने हर मामलात में, वो चाहे दुनियावी हो या दीनी हो, सबसे पहले खुदा की जात को पेश नजर रखें, फिर उसके बाद फैसला करें कि हमें क्या करना है, खुदा की इसमें मर्जी है, ये काम करने जा रहे हैं या नहीं है। बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मैं एक दूसरे प्रोग्राम पर, दूसरे कॉल पर आता हूँ। इससे पहले मैं हैदर भाई से जरा थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका सर गर्दन बहुत नीचे है, जरा थोड़ा सा आप ये और जरा थोड़ा सा ऊपर कर दें, और जरा सा ऊपर कर दें, बस बस, दैट्स गुड। तो दूसरे उस पर कॉल पे मैं आता हूँ, और ये कॉल बहुत आसान है मगर बहुत मानी रखता है। इसमें
حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا ہو. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا ہو. جی عباس بھائی کچھ فرمائیں اس پہ، اس کے معنی و مفہوم پر. دیکھیے، اطاعت پروردگار ہی ایمان کی پختگی کی ضمانت ہے. بے شک بے شک. اور یہاں مولا علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا مقصد، اللہ سے ڈرنے کا مفہوم یہاں پر یہ ہے کہ ہر اعتبار سے پروردگار کی اطاعت بجا لی جائے. جی بہت عمدہ کہا، بہت عمدہ. ہر اعتبار سے، اس لیے کہ وہی ہے جو روز محشر ہمیں جزا دے گا، وہی ہے جو ہمیں سزا دے گا، اور ہمارے اعمال کو اپنے انصاف سے جو ہے وہ پرکھے گا. جی 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 جب بے ہم شک. اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں تو بہت ساری باتیں یہ ہیں کہ بھائی ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں جو احکام الہی ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. اب میں یہاں پہ مولا متقیان علیہ السلام کا بھی ایک قول، بہت ہی مختصر سا قول ہے، لیکن یہی بات جی جی اسی سے جی جی بیان کیجیے. کہ اللہ سے ڈرنے والا انسان کبھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. تو ظلم ایک وہ ایسا گناہ ہے جو کئی گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. جی بے شک بے شک. اور ہے دل میں، یعنی اللہ کی اطاعت گزاری کی جا رہی ہے تو انسان بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری غلطیوں سے، بدکاریوں سے محفوظ ہے. بہت شکریہ عباس بھائی آپ کا. تو پھر وہ اپنے امن و امان میں رہے گا، خدا کی امن و امان میں رہے گا. جی آپ کا بیان آ گیا. میں اب امداد نقوی صاحب کے پاس چلتا ہوں. جی امداد بھائی، آپ اس قول کو کس طرح لیتے ہیں؟ کیا معنی و مفہوم و تشریح کرتے ہیں اس کی؟ جی شکریہ ذوالفقار بھائی. یہ میں جو سمجھتا ہوں اس قول کے مطابق مولا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا رہے. خوف خدا اگر ہوگا تو انسان برائیوں سے دور رہے گا. جی جی. خوف خدا اگر دل میں ہوگا تو انسان نیکی کی طرف جائے گا. اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو مجھے اس کی سزا ملے گی، اور میں نیکی کروں گا تو مجھے جزا ملے گی. امام مولا کائنات کا ایک قول ہے نہج البلاغہ میں، آپ نے بھی یقیناً میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، میں دہرا دیتا ہوں کہ مولا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے، بے شک پروردگار تیری رحمت تیرے غضب پہ سبقت رکھتی ہے. تیری پروردگار کی رحمت تیرے غضب پہ، ہمارے تیری پروردگار کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پہ سبقت رکھ دیا. تو اپنے ہم جب اپنے نماز میں دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے پروردگار کہ ہمارے جو گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اگر سرزد ہو رہے ہیں تو تیری رحمت جو ہے وہ اس پر سبقت رکھتی ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی سرزد ہو جاتی ہیں غلطیاں تو پروردگار ہمیں معاف کرنے والا بھی ہے. جی 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 آپ کی بات آ گئی. جزا اور سزا والا مشرف معاملہ بھائی ہے. آپ مولا کچھ روشنی ڈالیں گے اس قول پر؟ جی میری دانش میں یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں سارے، ماشاءاللہ یہ علم حضرات ہیں. اصل میں جو تنہائی پاک ہو انسان کی، جہاں پر بھی آپ موجود ہوں، جہاں بھی کام گئے ہوئے سو، اللہ تعالیٰ کا خوف اگر دل میں ہو، ذہن میں ہو، اللہ کا خوف، آپ کی آواز یا صحیح تو نہیں آ رہی. بالکل کچھ مشرف بھائی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، کچھ آپ اپنی آواز کو ذرا بہتر کریں. آپ بہتر ہے؟ نہیں تھوڑا سا اور بہتر کریں. اچھا کٹ رہی ہے آواز کچھ. شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے. اب صحیح ہے میری آواز؟ ہاں اب بالکل صحیح، اب بالکل جی. صحیح ہے. اب میری دانش میں نے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے نا جسے ہے، تو وہ جہاں پر بھی جائے گا اسے کم از کم گناہ نہیں ہوگا، کم از کم اس سے گناہ اگر سرزد نہیں ہوگا تو اس کی آخرت بھی یقیناً
اس میں بہتری، اور دنیا تو خیر بہتری ہے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خوف اگر دل میں ہو، ذہن میں ہو، تو یقیناً اس میں فلاح ہے، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس سلسلے میں یقیناً ہمیں ہمارے جو معصومین علیہ السلام ہیں ان کے اقوال جو ہے نا خوف خدا کے حوالے سے یا اس سلسلے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی. میں تو زیادہ اصل میں بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اقوال معصومین بہت عمدہ ہیں، بہت اچھے ہیں. اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی شروع کر لیں آج سے یا جس دن، تو وہ چیزیں پھر ہم اپنے اندر بہت بہتری لا سکتے ہیں ہمارے جی آپ کا بیان آ گیا. بہت اچھا. تو میں اس کو اس طریقے سے کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ اس قول میں دو باتیں ہیں، ایک تو قیامت کا اور ایک خدا سے دنیا میں ڈرنے کا. تو اب ہر شخص یہی کہتا ہے کہ جی میں خدا سے ڈرتا ہوں، خدا سے ڈرتا ہوں، مگر وہ قیامت کا جو معاملہ ہے نا وہ کہتے ہیں بھئی کیا قیامت کا عرصہ بڑا دور ہے، مجھے عیش دنیا کا منظور ہے. تو یہ ساری باتیں آتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اصل جو زندگی ہے وہ ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور مرنے سے لے کے قیامت تک کا عرصہ جو ہے اس کے بعد خدا فیصلہ کرے گا کہ ہمیں دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے. تو اگر ہم اس دنیا میں اس ہماری دوسری زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر کام میں، ہر مسئلے میں خوف خدا رکھنا ہوگا، خدا سے ڈرنا ہوگا. کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے اگر آپ ذرا سا بھی یہ سوچ لیں کہ یار خدا دیکھ رہا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ خدا کی موجودگی کو محسوس نہیں کریں گے اور کوئی گناہ کر جائیں گے، کوئی کام کر جائیں گے، تو یہ پھر ظاہر ہے کہ آخرت میں جو ہے نا وہ جنت دوزخ کا فیصلہ جو ہے اس میں آپ کہاں کھڑے ہوں گے یہ سوچ لیں. اور اسی لیے اس میں ہے کہ قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا. اس میں ایک بات بڑی وہ ہے تو بڑا معنی رکھتی ہے کہ اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا. جی میں اب اگلے اقوال کی طرف چلتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے. یہ اقوال جو ہے یہ تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر مربوط ہے، ان کے جو اصحاب کی زندگی پر، اہل بیت کی زندگی پر انہوں نے زندگی اپنے اسی قول کی بنیاد پر گزاری ہے. وہ قول یہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں. میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں. جی حیدر بھائی میں شروع آپ سے اس لیے کرتا ہوں کہ اس وقت ہم سب میں آپ ذرا زیادہ ادب و شعر، معنی اردو پہ گرفت رکھتے ہیں، تو آپ سے معنی و تشریح لینے میں ذرا ہمیں اور وضاحت ہو جائے گی باقی تمام دونوں افراد کو. جی حیدر بھائی. امتحان لے رہے ہیں لیکن بہرحال مولا کی مدد رہے گی تو میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں. اس قول کی تشریح تو آپ نے ہی کر دی ہے بہت بہترین انداز سے، اور اس کا عملی پہلو جو ہے واقعہ کربلا ہے. بے شک بے شک بے شک. اس قول کا عملی پہلو امام نے واقعہ کربلا میں ثابت کیا ہے، جہاں دو اور اقوال ملتے ہیں واقعہ کربلا میں امام کے. جی امام کی پہلی بات تو یہ کہ وہ جزیز سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسا کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ تو امر ہے. علم ہے اور امام کو اس بات کا علم ہے کہ میرے اس جواب کا کیا نتیجہ مجھے ملنے والا ہے، تو وہ اسے مان رہے ہیں یعنی شہادت کو. اور دوسرا جو ہم فرما رہے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اور امام کا قول یہاں پر یہی ہے کہ ظالموں کے ساتھ زندگی اذیت ناک ہے، تو وہ ذلت کی زندگی کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، وہ شہادت کو دے رہے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب واقعہ کربلا کنکلوڈ ہوا، جب وہ مکمل ہوا، تو امام حسین علیہ السلام رہتی دنیا تک کے لیے زندہ جاوید ہو گئے، اور یزید ملعون بدنامی اور گمراہی اور گناہوں کے دلدل میں جو ہے جا پھنسا.
تو یہاں دالی بن گیا ہے، اس کا نام دالی بن گیا ہے، دالی بن گیا ہے، تو یہ تو ایک دالی بن گیا. آپ نے بے شک کیا کہ اس کا کام جو ہے وہ دالی بن گیا. تو امام کا میسج جو ہے بہت کلیئر ہے کہ بھائی ہر حال میں آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے، ہر حال میں آپ کو حق کے ساتھ رہنا ہے، چاہے آپ کی موت کیوں نہیں ہو جائے. اور وہ موت آپ کو، آپ کے لیے نعمت ہے، وہ موت آپ کی نعمت ہے، وہ آپ کو زندہ جاوید بنائے گی. جی بہت بہتر ہے، آپ ظالموں کے ساتھ زندگی گزاریں. بہت بہتر ہے حیدر بھائی، بہت اچھی تشریح کیا آپ نے. امداد بھائی آپ کیا کہیں گے جی اس قول پر؟ مولا کا بہترین قول ہے یہ. میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں. اذیت سمجھتا ہوں. اس قول میں پوری کربلا پنہا ہے. کربلا کا واقعہ جو ہے وہ بالکل صحیح کہا ہمارے عباس بھائی نے، بالکل صحیح کہا، میں تائید کرتا ہوں. کیونکہ ظاہر ہے وہی جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نیکی اور بدی، ایک طرف نیکی امام حسین اور ان کا لشکر، اور ایک طرف 9 لاکھ یزیدی. بظاہر تو بڑا مشکل لگتا تھا کہ ایک مقابلہ ہو، لیکن امام حسین کی ثابت قدمی اور اللہ پہ توکل اور جنگل بیابان میں اپنے بچوں کو لے کے جانا اور پھر شہادت، یہ اگر یہ انسان کے اندر یہ ایمان نہ ہو کسی کا تو وہ قائم رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ بہترین قول ہے مولا کا جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی زمانے میں، ایک تو واقعہ ہو گیا، ہمیں یعنی 1400-1500 سال ہو گئے، ہم ہر سال مناتے ہیں یاد، لیکن ہمیں اس سے سبق بھی حاصل کرنا ہے کہ کبھی اگر ہمارے زمانے زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جہاں میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ یہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. حق ہمیشہ پہ چلنے میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے. تو یہ بہترین قول ہے مولا امام حسین. جی 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 بہت عمدہ تشریح کیا آپ نے. مشرف بھائی آپ کیا کہیں گے اس قول پر؟ جی مشرف بھائی. بہت کامپل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چیلنج ہے آج کل کے دور میں. اگر آج میں کوئی یہ سمجھے کہ میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں تو ذوالفقار بھائی بہت مشکل کام ہے. ناممکن بالکل نہیں ہے، پریکٹیکلی مشکل کام ہے کہ جو عزت کی جو ہے نا وہ موت، وہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، ڈیفینیٹلی بہتر ہے. یہ ظاہر ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بڑا واضح انہوں نے ماشاءاللہ حیدر بھائی نے اور دوسرے صاحب نے انشاءاللہ بتا دیا اور زبردست ہے ماشاءاللہ. مولا ان کی بہت عمدہ، بہت عمدہ مشرف بھائی، بہت عمدہ. ہمارے اس قول سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ موت کی سعادت جو ہے وہ اولین ہے بنسبت اس کے کہ ہم ظالموں کے ساتھ زندگی گزاریں. یعنی ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ہم موت کو اپنا لیں. اس لیے کہ موت کے اب ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے میں یہ ہے کہ گویا ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ جو بھی ظلم کر رہا ہے ہمیں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو اس سے منفعت فائدہ وہ حاصل کرتے ہیں ظالموں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ ان کی تو لوٹ مار، قتل و غارت، قبضہ، یہ سب زندگی ظالموں کی زندگی ہے. آپ وقتی طور پر تو ان کا ساتھ آپ دے دیں گے، مگر آپ ذہنی طور پر اذیت میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے. ہم نے دیکھا ہے اس دنیا میں کہ جو لوگ کچھ ایسے شعبوں میں ہوتے ہیں، کچھ اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظالموں کے ساتھ میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کون کون سے عہدے ہیں کیا ہے، مگر یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ ہر وقت اذیت میں مبتلا رہتے ہیں. جی بہت شکریہ. اب میں ایک اور مزید اگلے قول کی طرف آ رہا ہوں. اس کے 3 پہلو ہیں اور ہر پہلو جو ہے اس میں امام نے موتی پروئے ہوئے ہیں. کیا وضاحت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ائمہ نے قرآن کریم کو، چونکہ ہم لوگ عربی زبان سے نہ بلد ہیں، نہ واقف ہیں اس کی اہمیت سے، تو ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے قول کے ذریعے قرآنی آیتوں کو، قرآنی احکامات کو ہمارے لیے رکھ دیا ہے کہ اگر آپ قرآن سے نہیں سمجھ سکتے تو آپ ہمارے قول سے سمجھیں. تو اب جو ہے
یہ ہماری عبادت کی طرف قول ہے کہ ہم دنیا میں عبادت کرتے ہیں، ہر شخص اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی عبادت کر رہے ہیں، مگر امام نے بتا دیا کہ آپ عبادت کیسی کر رہے ہیں۔ تو میں قول پیش کرتا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی عبادت جنت کی خواہش کے لیے کرتے ہیں ان کی عبادت تاجروں کی عبادت ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ جو لوگ خدا کی عبادت جنت کی خواہش کے لیے کرتے ہیں ان کی عبادت تاجروں کی عبادت ہے، اور جو لوگ خدا کی عبادت دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں ان کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے۔ اور تیسرا جو پہلو ہے وہ سب سے ہے کہ اور جو لوگ خدا کی عبادت شکر کے عنوان سے کرتے ہیں وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور یہی سب سے افضل عبادت ہے۔ ہمارے پاس تین پہلو آ گئے کہ جنت کی خواہش میں عبادت کرنا مطلب تاجروں کی عبادت کرنا ہے، دوزخ کے خوف سے عبادت کرنا ہے، اس کا مطلب غلاموں کی عبادت کر رہے ہیں، اور اگر آپ شکر کے عنوان سے وہ اور آزاد وہ عبادت کرتے ہیں تو وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور یہی سب سے افضل عبادت ہے۔ جی حیدر بھائی کچھ فرمائیے، ویسے تو بڑے واضح ہے یہ، مگر پھر بھی آپ کچھ فرمائیے گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اور میں امام کے اس قول مبارک کے آخری فقرے پر جاؤں گا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں، عبادت شکر بجا لاتے ہیں۔ دیکھیے جب شکر بجا لایا جائے گا تو اس کے ساتھ ایک اور عنصر شامل ہوگا جو لازم و ملزوم ہے شکر کے ساتھ، اور وہ ہے صبر۔ جہاں صبر ہے وہاں ہر حال میں شکر ہے۔ ایک یہ بھی ہدایت ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امام یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبادت یہ کوئی تجارت نہیں ہے کہ ہم نے عبادت اس لیے کی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، ہمارے پریشانی دور ہو جائے، ہم تکلیف میں ہیں، ہماری تکالیف دور ہو جائے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے احکام کی اطاعت گزاری کے لیے ہونی چاہیے، بے لوث ہونی چاہیے، اور بغیر کسی طلب کے ہونی چاہیے۔ بہت عمدہ آپ نے تشریح کر دی۔ اور جہاں یہ حالات ہوں گے وہاں ہم جس حال میں رہیں، تکلیف میں ہوں، آرام میں ہوں، معتدل حالات میں ہوں، ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اور جب ہم شکر ادا کر رہے ہیں تو پروردگار کے نزدیک ہم اپنے صبر کو ظاہر کر رہے ہیں۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ میں جس حال میں ہوں تیرا شکر ہے پروردگار، تو نے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں لاکھ لاکھ شکر تیرا ادا کرتا ہوں۔ بے شک بے لوث خدمت ہی اللہ، یہ بے لوث عبادت ہی ہمیں جو ہے وہ مستحب مستقیم پہ رکھے گی اور اللہ کے نزدیک ہمارے لیے خوشنودی کا باعث بنے گی۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ آپ نے وضاحت کر دی، اور اس کی اتنی عمدہ تشریح جو ہے آپ نے کی ہے ماشاءاللہ۔ اب میں امداد نقوی صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ امداد بھائی، جی آپ کے سامنے یہ آ گیا یہ قول، اب آپ دیکھتے ہیں آپ کیا اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جی ذوالفقار بھائی، میں ایک اپنے بچوں کے لیے، ادارے بڑے تو بہت بہتر جانتے ہیں مجھ سے، ہم سب سے، لیکن بچوں کے لیے مولا کائنات کا ایک قول ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ پروردگار سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں مولا کہ میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کی، میں تیری عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ یہ مولا کائنات، تو اس سے بڑی مماثلت ملتی ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے قول کی کہ پروردگار، ہم ڈیفینیٹلی ہم جو عبادت کرتے ہیں پروردگار کی اس لیے کرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، عبادت میں سب چیزیں آ گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب چیزیں آ گئی، تو وہ ہم جب اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ یقیناً ہمیں اس کی جزا دے گا، اور اس میں ہم
اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ جی جی آپ کا بیان آ گیا ماشاءاللہ، آپ نے بھی بہت عمدہ فرمایا. جی مشرف بھائی آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، یقیناً جناب نقوی صاحب نے بہت عمدہ بات کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرنی چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں. اور دیکھیے مغموم آدمی جو ہے وہ بھی گناہوں سے آپ کی آواز کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے بھائی، کچھ کریں مشرف بھائی، کچھ کریں، آپ کی آواز کا مسئلہ. اللہ پاک کو جی میں دیکھتا ہوں، میں آواز دیکھیں آپ. اس دوران میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حیدر بھائی اور ہمارے امداد بھائی، کہ ایک چیز دیکھیے کہ یہ قول جو ہے اس میں کئی باتیں چھپی ہوئی ہیں جس پر ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا. ایک تو چھپا ہوئی یہ راز ہے کہ اگر کوئی شخص جنت کی لالچ میں عبادت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت غلط ہے، مگر کیا ہے کہ وہ صرف ایک خاص مقصد کے لیے عبادت کر رہا ہے. اسی طرح جو دوزخ کے خوف سے کر رہا ہے وہ بھی عبادت، مطلب یہ کہ جو اس کا عبادت کا فعل ہے وہ غلط نہیں ہے، عبادت پہ کوئی وہ نہیں ہے، مگر اس میں ایک غلامی آ گئی کہ آپ نے ڈر و خوف کی وجہ سے آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے ڈر و خوف سے نہیں، دوزخ کے ڈر و خوف سے. تیسرا پہلو جو ہے کہ عبادت شکر کے عنوان سے کرتے ہیں اور وہ آزاد لوگوں کی عبادت کرتے ہیں. تو اب آپ ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ مولا علیہ السلام کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خدا کی جو عبادت کرتے ہو نا وہ بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی اس کے کریں، خلوص سے دل سے کریں کہ خدا وعدہ، جیسے بھی مولا کا قول بتایا مولا علی کا عبادت کے سلسلے میں، تو یہ چیز ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے نا غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی عبادت میں بھی اپنی مرضی نہ شامل کریں، اپنی مرضی نہ شامل کریں. جی بہت شکریہ. اب میں اگلے مرحلے کی طرف آ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمارے مشرف بھائی جو ہیں وہ کچھ نیا کوئی اہتمام کر رہے ہیں دوبارہ اپنا، ان کا کوئی آواز کا مسئلہ، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. حیدر بھائی یہ تیسرا جو 5واں قول اب ہم پیش کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ بڑے ہی عمدہ طریقے سے معاشرتی ماحول کو بتایا ہے کہ لوگوں کی حاجتوں کا تم سے متعلق ہونا یہ تمہارے اوپر خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ لوگوں کی حاجتوں کا تم سے متعلق ہونا یہ تمہارے اوپر خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اور حاجت مندوں کو بھی رنج نہ پہنچاؤ، یعنی جو آپ سے حاجت طلب کر رہے ہیں ان کو بھی رنج نہ پہنچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ نعمت نقمت سے بدل جائے، یعنی عذاب اور بلا میں مبتلا نہ ہو جائے. واہ واہ بہترین، سبحان اللہ. جی حیدر بھائی آپ سے ہی میں شروع کرتا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مولا ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں جی کہ جب کوئی حاجت مند آپ کے پاس آئے، رنج نہ پہنچانے کا مقصد یہ نہیں کہ اسے ریفیوز نہ کرو، اسے ٹال نہ دو. یہاں رنج نہ پہنچانے کا مفہوم میں یہ لے رہا ہوں کہ اس کی ہتک نہ کرو. بس یہ سب سے بڑا پہلو، یہ سب سے بڑا پہلو، اس کی ہتک نہ کرو. اسے اس بات کا احساس نہ دلاؤ کہ تم مجھے ایسا سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری حاجت روائی کروں گا. اگر میں حاجت روائی کر سکتا ہوں تو میں خوشنودی خدا کے لیے اس کی حاجت روائی کر دوں، اور یہ میں ایک عبادت کروں گا. بے شک بے شک، کام ایک عبادت کا ہوگا. اور آپ نے جو پہلی بات کہی کہ یہ ایک
معاشرتی نقطہ ہے تو یہ معاشی بھی ہے. آپ اسی پہلو کو لیجیے کہ بھئی مسلک اہل بیت میں جو خمس کا طریقہ ہے وہ اسی پہلو کے مد نظر ہے کہ آپ کو ایک ایسی جگہ پر خمس اپنے ان پیسوں کو پہنچانا ہے جہاں سے حاجت مندوں کی حاجت روائی ہو. بے شک آپ اس میں شامل ہیں، اس حاجت روائی میں آپ شامل ہیں، اور آپ کا نام بھی نہیں ہے اور لوگوں کی ہتک بھی نہیں ہو رہی ہے. لوگوں تک ایک حاجت مندوں کو جو حقدار ہیں ان تک ایک ان کا حصہ جو ہے پہنچتا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ ایک بہت بڑا جو ہے معاشرتی پہلو ہے، اس میں بہت بڑا سماجی پہلو ہے. اور امام یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ جب کبھی کسی کی مدد کریں تو کسی ریاکاری کو مد نظر نہ رکھیں. بے شک بے شک بے ریاکاری شک. کو مد نظر نہ رکھیں، آپ مدد کر دیں، یعنی اس ہاتھ دیں اور اس ہاتھ کو خبر نہ ہو. واہ 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 واہ، بہت عمدہ حیدر بھائی، بہت اچھی تشریح کی. جی امداد بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ جی ذوالفقار بھائی یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے، عباس بھائی نے. میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا کا قول حاجتوں کے تم سے متعلق ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ واہ لوگ ہم سے کچھ مانگیں. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت بہترین اس میں پنہا ہے یہ بات کہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے متعلق ہونا، یعنی لوگ تمہارے در پہ آئیں تم سے مانگیں، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو جھڑکنے مانگنے والے کو یا اس کو حقیر سمجھیں. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس آپ کے در پہ بھیجا ہے کسی کو، تو آپ جس حد تک اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہوں خاموشی کے ساتھ چھپ کے. اور یہ خمس کا جو ہمارے ہاں سلسلہ ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم سہم معصومین وغیرہ جو ہے یا تو خمس کر دینا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم خمس دینے والوں میں سے ہے، ورنہ اس کی قدرت کیا نہیں رکھتی وہ ہمیں. مطلب یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے خمس دینے والوں میں شمار کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے حساب سے کہ یہ بہترین قول ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا. جی جی جی. اب بڑی عمدہ وضاحت اس قول پر حیدر بھائی نے بھی کی اور امداد بھائی آپ نے بھی کی. تو اس کے اندر دو پہلو آئے کہ اگر کوئی تم اس قابل ہو کہ کوئی تم سے حاجت طلب کر رہا ہے، کوئی مدد مانگ رہا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ تو نے مجھے اس نعمت سے سرفراز کیا کہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کی مدد کر سکوں. ایک تو یہ پہلو آ گیا. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا مطلب رنج پہنچانا کہ ضرورت مند کو رنج نہ کرو. مطلب ابھی حیدر بھائی نے بہت بڑی وضاحت سے ہمیں بتا دیا کہ نہ آپ اس کو جھڑکاؤ نہ کچھ کرو، مگر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اگر آپ اس قابل نہیں ہو، اس نے کوئی ایسا مطالبہ کر دیا ہے کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہے، تو اس کو جھڑکو نہیں، نہ صاف انکار کرو کہ میں یہ نہیں کر سکتا، جی آپ کیوں خواہ منہ اٹھا کے میرے پاس آ گئے. مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کو آپ زخمی نہ کریں. اور آپ جو اگر آپ سے اس نے مدد مانگی ہے، اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، تو اس کے دو پہلو ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بڑی خوشی کی بات تم میرے پاس آئے، مگر میں بڑی آپ سے معافی مانگتا ہوں، شرمندہ ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کی یہ سلسلے میں یہ حاجت آپ کی پوری کر سکتا ہوں، مگر میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں، میں آپ کو ان کے پاس بھیج رہا ہوں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، شاید وہ آپ کی مدد کر دیں. تو یہ پہلو جو ہے نا، یہ جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کامیاب ترین پہلو ہے کہ اس طریقے سے آپ نے ایک اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے اور جس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اولنا محمد و کلنا محمد، ان کی کسی بات کسی دوسرے سے کبھی نہیں ٹکرائے گی کسی آئمہ کی. جو ایک امام نے کہا وہی آخری امام کہے گا، وہی درمیانہ امام بھی کہے گا. تو ابھی بیچ میں ایک پروگرام کر رہا تھا اسی اقوال پر، تو وہاں پہ ایک پہلو سامنے آیا کہ صاحب بات ساری یہ ہے کہ یہ دنیا مجبوروں سے مدد کرنے والا، مطلب جن کی مدد کی جائے،
जो मुस्तहिक लोगों से, यतीम हैं, नादार हैं, ये है। मगर आजकल एक नई चीज चली है, उन्होंने कहा कि ये एक पेशा भी बन गया है, क्योंकि कुछ लोग कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो बस समझते हैं कि मैं उसके पास जाके पैसे ले लूं, उसके पास जाके मदद ले लूं। तो कह रहे हैं कि हमें कैसे मतलब ये अंदाजा होगा कि यह आदमी जो है, जो हमारे पास कोई हाजत तलब कर रहा है, कोई मदद मांग रहा है, तो क्या यह हकीकी है या नहीं। इसके अलावा आप ये देखें कि जो वाइट कॉलर आदमी है, वो किसी के आगे जबान खोलने से भी डरता है कि मैं बदनाम हो जाऊं कि मैंने उससे मदद मांगी है। ये भी एक पहलू है इसका। तो इसमें एक बड़ा वो कि एक पता नहीं अंग्रेजी का मकूला है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने खानदान से शुरू करें, इससे पहले कि वो आदमी मदद तलब करे। तो ये चीज हुई। इस पर ये हमारा एक मतलब जो हमारे सारे गेस्ट थे, उनमें ये चीज तय हुई कि जी हम अगर बजाय इसके कि जरूरतमंद हमारे पास आए, हमें जरूरतमंदों को तलाश करना है कि वो कहाँ हैं। और जब हम जरूरतमंदों को तलाश करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले वो आपके अजीजों, अकारिब, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार हैं कि जिनके हयात से आप वाकिफ हैं, आपको पता है कि फला आदमी इस तकलीफ में है, आपको मदद करना चाहिए। तो बेहतर ये है कि आप हमेशा अपने गिरदो नवाह में, अपने पड़ोसियों में, सामने वालों में एक नजर रखें कि ये मुस्तहिक है। और अगर आपके पास कोई साइल आ जाता है, मदद के लिए तलब करता है, तो उस मोमिन को झड़काएं नहीं, ना उससे सख्ती का इजहार करें, ना उसको धक्के दें। खुलूस से अगर नहीं कर सकते तो आप उससे माफी के ख्वाहिशगार हो जाएं कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं। तो ये है। तो मैं अब अगले उसकी तरफ चलता हूं, कॉल की तरफ। एक और बड़ा ही अजीब सा कॉल है, मगर बहुत मानी रखता है। हैदर भाई सुनिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसका मददगार खुदा के अलावा कोई ना हो, खबरदार उस पर जुल्म ना करना। यानी हमें हमारे लिए बड़ा इम्तिहान है कि जिसका मददगार खुदा के अलावा कोई ना हो, खबरदार उस पर जुल्म ना करना। तो अब हम इस माशरे में रहते हुए कैसे अंदाजा लगाएंगे कि फला शख्स का मददगार सिर्फ खुदा है। जी हैदर भाई क्या कहते हैं? बहुत ही गहरा कौल है इमाम अलैहिस्सलाम का। माशरे में जिसका मददगार खुदा के सिवा कोई ना हो। देखिए, जाहिरी तौर पर तो खुदा हर एक का मददगार है, लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि इसका मददगार खुदा के सिवा कोई नहीं। ये पहलू है असल में। इसमें नुक्ता जो है इस कॉल में, वो ये नुक्ता यही है कि हमें ये मालूम करना है कि इसका मददगार खुदा के सिवा कोई है या नहीं। कैसे मालूम करें? तो मेरी निगाह में 2-3 बातें हैं। वो शख्स जो अपने आप को बेबस समझता हो, जो बेबस हो, जो मजबूर समझता हो अपने आप को, मजबूर हो, जो बेकस हो, जो परेशानियों का शिकार हो और किसी तरह से कोई मदद, कोई रसाई उसकी कहीं ना हो रही हो, तो जाहिरी तौर पर उसका मददगार सिर्फ खुदा है। बेशक आपने बड़ी अच्छी तशरीह कर दी। इमदाद भाई आप क्या कहते हैं इसमें? जी बहुत अच्छा। इसमें काफी चीजें पिन्हा हैं कि वैसे तो देखिए, जुल्म करना तो किसी तरह रवा नहीं है। जुल्म रवा नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं, कोई रवा नहीं, जुल्म करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ताकीद की जा रही है कि जिसका मदद खुदा के अलावा कोई मददगार ना हो, उस पर तो खास तौर पर। तो जिनके कहते हैं कि यतीम की आवाज अल्लाह तक पहुंचती है, इस तरह के दूसरे 2-3 अक़वाल और हैं। तो जुल्म उस पर बिल्कुल ना करो कि जिसका मददगार खुदा हो। तो खास तौर पर जो मजलूम लोग होते हैं,
آپ کو معاشرے میں کافی لوگ نظر آئیں گے آپ کو جو مظلوم ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان کی مدد کرنا ہے. اگر وہ آپ سے نہیں مانگتے، بہت سے ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں جو آپ سے مانگتے نہیں ہیں، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے خاندان میں، جیسے آپ نے کہا کہ اپنے خاندان سے پہلے شروع کرو، اپنے لوگوں سے، تو ایسے لوگوں کو ہمیں تلاش کرنا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے. اور اگر وہ آپ کے پاس آئیں مدد کے لیے تو آپ ان کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جتنی حد الامکان آپ مدد کر سکتے ہو ان کی مدد کریں، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو آپ ان کو طریقے سے جی انکار بھی کر سکتے ہیں. جی آپ کا بیان آ گیا امداد بھائی، بہت اچھی عمدہ تشریح کری ہے آپ نے، اور حیدر بھائی نے بھی بہت اچھی تشریح کر دی تھی. تو میں ایک بات کہتا چلوں حیدر بھائی کہ ہم بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے. تو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ صرف خدا ہے اس پر، اور آپ کو خدا نے وسیلہ بنایا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. یہ پہلو دیکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ ایک شخص ہے ایسا لاچار اور مجبور ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اور مگر وہ آپ کی سمجھیں کہ وہ مجبور لاچار شخص جو ہے وہ اپنی مجبوری کی کہانی خدا کو کتنی دفعہ کہتا ہوگا، خدا میرا یہ مسئلہ حل کر دے، خدا میں پریشان ہوں، خدا میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، خدا میرا بچیاں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کہ ابھی پریشانی کا اظہار نہیں کرتا، مگر جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے. تو اس بات سے، اس قول سے ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ آپ اپنے معاشرے میں جس کو بھی مجبور لاچار آپ سمجھتے ہیں اپنے فہم کے حساب سے، تو آپ اس پر ظلم نہ کریں، اس کو دھتکاریں نہیں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم بڑے پروگرام کے اختتام پر ہیں، تو میں چاہوں گا کہ امداد بھائی پروگرام ختم کرنے سے پہلے وہ آپ اپنا کوئی کلام سنائیں. آپ شاعر اہل بیت بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تینوں حضرات سے مؤدبانہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو میرے نیکسٹ پروگرام میں بھی آنا ہوگا، اور تاکہ آپ کی کنٹینیوٹی جو اس قول پر امام حسین کے علیہ السلام کے قول اقوال پر کنٹینیوٹی چل رہی ہے، تو وہ دوسرے پروگرام میں بھی باقی رہے اور ہم کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں. اور میں مشرف بخاری صاحب سے بالکل گزارش کروں گا کہ میرے اگلے پروگرام میں جو ہے نا آپ کو کوئی منقبت سنانی پڑے گی. جی امداد بھائی جی کوئی اپنا کلام پیش کیجیے گا. شکریہ ذوالفقار بھائی، بہت بہت شکریہ. یہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے نیو جرسی میں ایک مسالمہ ہوا تھا، اس کا مصرع طرح دیا تھا: بہار گلشن دین خدا حسین سے ہے، بہار گلشن دین خدا حسین سے ہے. یہ مطلب دیکھیے گا، جہاں میں نام خدا کی بقا حسین سے ہے، جہاں میں نام خدا کی بقا حسین سے ہے، چراغ دین کا روشن ہوا حسین سے ہے، نبی سے ہو گیا منسوب ماہ شعباں کا، نبی سے ہو گیا منسوب ماہ شعباں کا، مگر یہ ماہ معظم بنا حسین سے ہے. حسین سے. میں آپ کی کاٹ رہا ہوں، کچھ پیچھے سے کہیں آواز آ رہی ہے کسی طرف سے، جیسے کوئی کبوتر بول رہے ہیں یا کیا ہے، کچھ ایسی آواز آ رہی ہے. نہیں، ادھر ہماری طرف سے تو میرا کمرہ بالکل بند ہے، ادھر تو کچھ نہیں ہے. اب آ رہی ہے؟ نہیں ابھی کچھ بند ہوئی ہے. جی آپ بسم اللہ کریں. کیا عمدہ آپ کا. نبی سے ہو گیا منسوب ماہ شعباں کا، مگر یہ ماہ معظم بنا حسین سے ہے. اور یہ شعر دیکھیے گا: عجیب یہ نہیں شبیر ہے محمد سے، عجیب یہ نہیں شبیر ہے
محمد سے عجیب یہ کہ محمد میرا حسین سے ہے. یہ کچھ آواز ابھی بھی آ رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے وائس میں کوئی خرابی ہو، کوئی وائس میں کوئی اس کا جو سوئچ ہے وہ صحیح بند نہیں ہوا ہو؟ مجھے بھی آواز آ رہی ہے لیکن یہ ہماری طرف سے نہیں ہے. جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا تو پھر شروع ہو جائے گی آواز، اس لیے میں نے کہا. اچھا یہاں تو کوئی ایسا. چلیے جی آپ بسم اللہ کیجئے، ہم دیکھتے ہیں. عجیب یہ کہ محمد میرا حسین سے، حسین وانا من الحسین. جی جی. اور یہ دیکھیے گا، شہید الفت شبیر میں ہوئے جو بھی، شہید الفت شبیر میں ہوئے، الفت شبیر میں ہوئے جو بھی، ضرور ان کا کوئی رابطہ حسین سے ہے. واہ واہ کیا، ضرور ان کا کوئی رابطہ حسین سے ہے. اور یہ مولا عباس کی شان میں ہے. کہا تھا ماں نے کہ عباس شہ کے پاس رہے، کہا تھا ماں نے کہ عباس شہ کے پاس رہے، کٹائے بازو وہ لپٹا ہوا حسین سے ہے. کٹائے بازو وہ لپٹا ہوا حسین سے ہے. اور کوئی نہ روک سکا القمہ پہ غازی کو، کوئی نہ روک سکا القمہ پہ غازی کو. یہ اذن مانگ کے آیا ہوا حسین سے ہے. یہ اذن مانگ کے آیا ہوا حسین سے ہے. اور یہ مصرع طرح میں نے استعمال کیا اس شعر میں. پسر کے خون سے اسلام کو نکھارا ہے، پسر کے خون سے اسلام کو نکھارا ہے. بہار گلشن دین خدا حسین ہے. اور قبول کر لیا مولا نے یہ سلام تیرا، قبول کر لیا مولا نے یہ سلام تیرا. میری دعاؤں کو بس آسرا حسین سے ہے. یہ شعر دیکھیے گا جعفری صاحب. تھی میری قبر منور نشان ماتم سے، تھی میری قبر منور نشان ماتم سے. بھائی فرشتے جان گئے سلسلہ حسین سے ہے، فرشتے جان گئے سلسلہ حسین سے ہے. اور یہ مقطع دیکھیے گا. ملی ہے مجھ کو یہ امداد ابن زہرا سے. واہ واہ خوب استعمال کیا ہے آپ نے اپنے نام کا مقطع میں. ملی ہے مجھ کو یہ امداد ابن زہرا سے. سلام لکھنے کا یہ حوصلہ حسین سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امداد بھائی بہت عمدہ کلام آپ نے پیش کیا، اور طرح پہ جو گرہ بھی لگائی آپ نے بہت عمدہ، اور مقطع بھی آپ نے خوب اچھا استعمال کیا. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انہی مہمانوں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ. خدا فی امان اللہ. خدا بہت بہت شکریہ.